بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کے سلسلے کا ایک نیا پروگرام، اور آج بات ہو جائے کچھ صحافت اور ادب کی۔ احمد حاتم صدیقی ہمارے ملک کے ایک مشہور ادیب، کالم نگار اور شاعر ہیں۔ خصوصاً بچوں کے لیے انہوں نے جو نظمیں لکھی ہیں وہ بہت مقبول۔ صدیقی صاحب کا ایک کالم فرائیڈے اسپیشل میں چھپتا ہے، اور کل جو کالم چھپا ہے اس میں کچھ اصطلاحات کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ انہوں نے شاید اپنے کسی گزشتہ کالم میں پروف ریڈنگ، جو ایک اخباری دنیا میں اور کتابوں کی دنیا میں ایک معروف اصطلاح ہے، یعنی ہاتھ کے لکھے ہوئے مسودے کو جب کمپیوٹر سے یا کاتب اس کی کتابت کرتا ہے یا کمپیوٹر سے لکھا جاتا ہے تو وہ جو پروف سامنے آتے ہیں اس میں بہت ساری غلطیاں رہ جاتی ہیں۔ ان غلطیوں کو چیک کرنے کے لیے اخبارات میں پروف ریڈر نام کے ایک صاحب ہوتے ہیں، اور جگہ بھی ہوتے ہوں گے، کتابوں کی جہاں اشاعت ہوتی ہے وہاں تو ہوتے ہی ہیں پروف ریڈر حضرات، اور آج کل وہ خاصی رقم اس کی پڑھنے کی لیتے ہیں۔ بہرحال ذکر اصطلاح کا ہو رہا ہے کہ صدیقی صاحب نے اس پروف ریڈنگ کی اصطلاح کا اردو میں ترجمہ جو کیا وہ صحت خوانی کیا، یعنی جو مسودہ ہے اس کی تتھی، اس کی صحت سے مراد اس کی تتھی، اس کو ٹھیک کرنا۔ بہت سارے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور ان کا حق ہے، اور اعتراض کا مقصد یہ تھا کہ نہیں، اس سے زیادہ اچھی اصطلاح مسودہ خوانی ہے۔ بہرحال ان کے اس کالم سے ذہن میں یہ باتیں آئیں کہ آج کچھ اصطلاح سازی پر بات کی جائے۔ علمی اور سائنسی موضوعات کی جو اصطلاحات ہیں ان کے ترجمے کا کام ہمارے ہاں سائنس سے متعلق لوگوں نے، اور یہ میجر آفتاب حسن کراچی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہوتے تھے، ان کی زیر نگرانی کیا اور بڑا اچھا کیا۔ اس سے پہلے جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن میں یہ کام ہوتا رہا، لیکن پاکستان بننے کے بعد صحافت اور ادب میں جس طرح اصطلاحات کا ترجمہ کیا گیا، خصوصاً ریڈیو پاکستان نے اپنے خبر ناموں میں مختلف انگریزی اصطلاحات کا جو اردو ترجمہ کیا، وہ اس زمانے میں بڑی مقبول ہوئی، اخباروں نے بھی کیا، اور عام لوگوں کے لیے وہ سمجھنے کے لیے وہ ترجمے بہت ہی اچھے تھے۔ سلامتی کونسل، سیکورٹی کونسل کا ترجمہ کیا گیا، ایک اصطلاح بنائی گئی۔ اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشنز کا ترجمہ کیا گیا، اصطلاح بنائی گئی۔ اسی طرح بہت ساری اصطلاحات ہوئیں جو اس زمانے میں مقبول بھی ہوئیں، اور لوگوں نے بآسانی، اور اخبارات نے انہیں بآسانی قبول کر لیا۔ آج کے موجودہ دور میں جو میڈیا کا دور پہلے کہا جاتا تھا، وہ میڈیا کا بھی نہیں رہا، اب سوشل میڈیا کا دور آ گیا۔ بہرحال اصطلاحات سازی کا یہ عمل جو ہے یہ تو علمی ادبی لوگوں کے درمیان جاری رہے گا، باقی رہے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اصطلاحات کا ترجمہ کن لوگوں کو کرنا چاہیے۔ ظاہری سی بات ہے کہ ان لوگوں کو کرنا چاہیے جو ادب سے، صحافت سے، علمی کاموں سے متعلق ہیں، اور وہ کر رہے ہیں۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ایسے تراجم کر دیے جاتے ہیں جو لوگوں میں مقبول نہیں ہوتے۔ اب آپ سب افراد کو یاد ہوگا کہ سینٹ کا ترجمہ ایوان بالا کیا گیا، اور نیشنل اسمبلی کا ترجمہ قومی اسمبلی کیا گیا۔ قومی اسمبلی مقبول ہو گیا، لیکن ایوان بالا یا ایوان زیریں یہ مقبول نہیں ہوئے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے الفاظ تھے۔ اب ایئرپورٹ ہے، اس کا کوئی ترجمہ ہوائی بندرگاہ کریں، مقبول نہیں ہوا، لیکن سی پورٹ کا ترجمہ بندرگاہ مقبول ہو گیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایسے تراجم کیے جائیں، ایسی اصطلاحیں اردو میں بنائی جائیں جو مقبول بھی ہوں۔ یعنی ایک اہم بات یہ ہے کہ مقبولیت کو اپنے عوام کی
خواندگی کو، اپنے عوام کی تعلیم کو سامنے رکھ کر، اگر عام لوگوں کے لیے کوئی چیز ہے، علمی اور سائنسی لوگوں کے لیے تو بات الگ ہے، ان کی بات اس وقت نہیں ہو رہی۔ جو اچھا ترجمہ وہی ہے جو آسان ہو، جو سادہ ہو، جو رواں ہو، جس میں جامعیت ہو، اور جو غیر مبہم ہو، اور اصل تصور کے اگر 100% قریب نہیں ہے تو 95% تو ہو، 90% تو ہو۔ تو یہ چیزیں اگر کسی اصطلاح میں ہوتی ہیں تو وہ جلد قبول ہو جاتی ہے عوام میں اور رائج ہو جاتی ہے۔ اب بہت ساری ایسی اصطلاحات ہیں جو بڑی آسانی سے رائج ہو گئیں، اور بعض اصطلاحات زبردستی بنانے کی کوشش کی گئی، اور وہ اصطلاحات ان اصل اصطلاحات سے جو انگریزی کی اصطلاحات ہیں ان سے بھی زیادہ مشکل بنائی گئی، تو وہ پسند نہیں کی گئی۔ مثلا ہندوستان میں لیٹر باکس کا ترجمہ پتر گھسیڑو کیا گیا، یہ کوئی اچھا ترجمہ نہیں تھا، گھسیڑے کو لفظ ہی کوئی اچھا لفظ نہیں ہے، چلیں پتر کی حد تک صحیح ہے۔ تو اس طرح اصطلاحات بناتے وقت اگر ان باتوں کا خیال رکھا جائے تو پھر، اب ہم کراچی میں ایک سوسائٹی ہے جس کا نام ہے ابلاغ عامہ کوآپریٹیو حافظ سوسائٹی۔ ابلاغ عامہ ترجمہ ہے ماس کمیونیکیشن۔ اب انگریزی داں لوگوں کے لیے تو ماس کمیونیکیشن بہت آسان ہے، ابلاغ عامہ بھی کسی حد تک وہ جانتے ہیں، لیکن عام آدمی جب اس سوسائٹی کے لوگ رکشہ والے سے کہتے ہیں ابلاغ عامہ چلنا ہے، جب اس کسی کو ٹیکسی ہائر کرتے ہیں اس سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کدھر ہے ابلاغ عامہ؟ حد یہ ہے کہ بہت سارے عامہ کو سمجھتے ہیں یہ جو عام کا موسم ہوتا ہے یہ عام والا عامہ ہے کوئی، اور ابلاغ کو بھی نہیں سمجھتے کہ کیا چیز ہے۔ تو ایسے اصطلاحات بنانے سے شاید ہمارے خیال میں پرہیز کرنا چاہیے، اس طرح کی اصطلاحات۔ اسی طرح سے پائلٹ بہت مقبول لفظ ہے، پائلٹ کو اب آپ خواہ کچھ اور ترجمہ کریں، ٹرین کا کچھ اور ترجمہ کریں، ٹینک کا آپ کچھ اور ترجمہ کریں، راکٹ کا آپ کچھ اور ترجمہ کوئی اصطلاح بنائیں، یہ کچھ چیزیں جو رائج چیزیں ہیں بآسانی ایک جاہل آدمی بھی اگر ان چیزوں کو، جو بالکل ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں، ادب سے اور شعر سے اور نثر سے، اس کے لیے بھی جو رائج لفظ ہیں آپ ان کو کیوں بدلتے ہیں؟ تو کہنا یہ ہے کہ اصطلاحات کا جو ترجمہ اخبارات میں کیا جائے، ریڈیو پر کیا جائے، ٹیلی ویژن پہ کیا جائے، سوشل میڈیا میں بھی کیا جائے، تو اس میں روانی کا، سادگی کا، ابہام نہ ہونے کا، اس کی پابندی کی جانی چاہیے۔ ایسے تراجم نہیں کرنے چاہیے ایسی اصطلاحات، اگر آپ واقعی اصطلاحات کا رواج دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ رواج نہیں دینا چاہتے، آپ کی مرضی ہے، آپ جو نام رکھ لیں، جو اصطلاح بنا لیں، لیکن جو رائج ہوگی، لیکن جن کا بآسانی ترجمہ ہو سکتا ہے۔ مثلا آج کل کے اخبارات میں ایک اصطلاح چل رہی ہے سنگل ڈیجٹ، اردو کے اخبارات میں سرخیوں میں سنگل ڈیجٹ کے الفاظ ہیں، کیا اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا؟ کیا اس اصطلاح کا اردو میں اصطلاح نہیں بنائی جا سکتی؟ انفلیشن کا ترجمہ افراط زر آپ نے کر لیا، تو آخر آپ کو سنگل ڈیجٹ کا ترجمہ کرنے میں، اس کی نئی اصطلاح بنانے میں کیا دقت ہے؟ تو یہ چھوٹی سی کچھ معروضات تھیں جو احمد حاتم صدیقی صاحب کی اس پروف ریڈنگ کی، اصطلاح کی، صحت خوانی اور مسودہ خوانی کے چھوٹے سے تنازع سے شروع ہوئی، یہ بات آ جاتی۔ انور سید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔